بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی سے قبل ملاقاتیں۔ سوال: ایک پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا افہام و تفہیم کے لیے ملنا جلنا اور تبادلہ خیال کوئی زیادہ بری چیز نہیں۔ اس کے خیال میں قباحت تو لازم ہے، مگر خلوت نیت اور مقاصد کی بلندی کے پیش نظر چھوٹی برائی والا نظریہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ مخصوص حالات میں اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ اور حرام تک جائز ہے، تو پھر خوشگوار ازدواجی زندگی کے نقطۂ نظر سے لڑکے اور لڑکی کا تنہا ملنا جلنا کیوں جائز نہیں، جبکہ والدین بھی صورتحال سے آگاہ ہوں اور رضامند ہوں۔ براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیجیے کہ شادی سے پہلے فریقین کے لیے کم سے کم حدود کا تعین کیا ہے۔ جواب: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی کا افہام و تفہیم کے لیے ملنا جلنا اور بالغ ذہنی اور کسی نفسیاتی جذبات سے بلند ہو کر باہم تبادلہ خیال کرنا بظاہر بہت معصوم اور بے غرض سی بات نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام اہل ایمان کے درمیان حسن ظن ہی کو اصل اور مثبت بنیاد قرار دیتا ہے اور سوء ظن سے منع کرتا ہے، لیکن بات صرف یہ نہیں ہے کہ کتنی اچھی نیت کے ساتھ یہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا کام جو بجائے خود غلط ہو، نیک نیتی اور بالغ نظری کے ساتھ کرنے سے درست نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کے اخلاقی نظام میں غیر محرموں کے درمیان تنہائی یا خلوت کے بارے میں کیا حکم پایا جاتا ہے۔ ہمارا عام مشاہدہ یہی ہے کہ روایتی معاشروں میں شادیاں عموماً خاندانی یا برادری ہی میں ہوتی ہیں، اور چونکہ خاندان کے افراد ایک دوسرے کے مزاج اور پسند ناپسند سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے شادی سے قبل یہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی کہ لڑکے یا لڑکی کا تفصیلی انٹرویو یا اس کے ساتھ ایک تحقیقاتی ملاقات کرنے کے بعد رشتے کے مناسب ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ شہری معاشروں میں جہاں پہلے سے واقفیت نہیں پائی جاتی، یہ سوال اٹھتا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کی قبل از نکاح ملاقات کہاں تک ایک دوسرے کو پسند ناپسند اور مزاج سے واقف کرنے میں مفید ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھی جائے تو شادی جیسے اہم اور نازک معاملے میں اس نوعیت کی ملاقات عموماً انتہائی مصنوعی اور غیر حقیقی ماحول میں ہوگی۔ ایک لڑکی ہی نہیں، لڑکا بھی جب اس صورتحال میں ہو تو معلومات کا تبادلہ مصنوعی ہوگا اور اصل چہرہ ہمیشہ چھپا رہے گا۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے، اسلام دین فطرت ہونے کے سبب انسانی زندگی کے تمام معاملات کو ایک اخلاقی ضابطے مقاصد شریعہ کی روشنی میں طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ نکاح کو محض ایک مادی ضرورت نہیں سمجھتا، بلکہ اسے تکمیل ایمان کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ مجرد افراد کے نکاح کروانے کو ریاست اور افراد معاشرہ کی ایک ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ ساتھ ہی ایک لڑکی کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار آزادانہ طور پر کر سکے، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف نکاح کر دیا جائے تو اسے فسخ کروا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس رشتہ مودت و رحمت کے وجود میں آنے سے قبل اگر لڑکا لڑکی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہو تو اسے یہ حق حاصل ہے۔ حدیث شریف میں واضح طور پر مثال ملتی ہے کہ ایک ایسے قبیلے کی لڑکی کے رشتے کے بارے میں جس میں عموماً لڑکیوں کی آنکھ میں کوئی عیب پایا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت دی کہ وہ شادی سے قبل لڑکی کا چہرہ ایک نظر دیکھ لیں۔ اس حدیث کے مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے یہ قیاس کرنا کہ نہ صرف چہرہ بلکہ مفصل ملاقاتیں تحقیق مزاج کے لیے کر لی جائیں، شارع علیہ السلام کی اجازت کا بالکل ناجائز استعمال ہوگا۔ جہاں تک سوال کم تر برائی کا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان اپنے تمام بار اسی راستے سے کرتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی حرام بات نہیں ہے، چاہے اس میں کراہیت پائی جائے، طرح وہ مکمل حرام تک پہنچاتا ہے۔ جو دین میں غض بصر، نفس سود، چلنے کے آداب، سوال کا جواب دینے کے آداب وحی الہی کے ذریعے متعین کر دیتا ہو، اور شارع علیہ السلام کے ذریعے غیر محرم کے تنہائی میں ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کو حرام قرار دیتا ہو، اس میں ایک گنجائش کا نکالنا دین کے ساتھ جاتی ہے۔ بجائے کم تر برائی میں پڑھنے کے کیوں نہ بھلے طریقوں کو اختیار کیا جائے کہ ایک نوجوان جن افراد پر پورا اعتماد کرتا ہو، مثلاً اس کی والدہ، بہن، خالہ، پھوپھی یا بھاوج یا کوئی اور قریبی عزیز خاتون، اس کے ذریعے لڑکی کے بارے میں جو معلومات درکار ہوں ان کی تحقیق کر لے اور ساتھ ہی استخارہ کر کے دل کو یکسو کر لے۔ اچھی نیت کے ساتھ ایک ممنوع کام کرنا اسلام کے اخلاقی ضابطے کے منافی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کے جو مراحل نکاح کے بعد ہر شادی شدہ جوڑے کو پیش آتے ہیں، انہیں نکاح سے قبل گزار لینے کی خواہش نہ مسئلے کا حل ہے اور نہ شادی کو زیادہ خوشگوار بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مغربی تہذیب میں ڈیٹنگ کا رواج ہے، اسی غرض سے عام ہوا کہ شادی سے قبل محض ایک دوسرے کو جاننے کے لیے معصوم سی ملاقات کر لی جائے، لیکن یہی مغربی تہذیب میں فساد، فحاشی، اخلاقی بے روی،
اور بد اخلاقی کا ذریعہ بن گیا۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق لے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔